یہودی کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے۔ محترم دوستو، میں تو 2012 سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، وہاں سے اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور آج پوری قوم پر آشکارا ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کے فنڈ سے اس نے الیکشن لڑے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ایک حقیقت ہے، کہانی ہے، تو اس لیے ہم ایجنٹ کہتے ہیں، ایسے نہیں کہتے۔ اس کا حق فرض بنتا ہے کہ آ کر ہم سمجھائے کہ بھئی میں ایجنٹ نہیں ہوں، اور ایجنٹ ہونے کی جو باتیں ہیں وہ میں نہیں کروں گا، تو وہ ورنہ ہمارے پاس وہ دلائل بہت زیادہ مضبوط ہیں کہ وہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں اور کسی کے ایجنڈے پر آئے ہوئے ہیں۔ آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں جی، عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہے؟ اب بھی کہتا ہوں جی، ابھی بھی کہتا ہوں۔ میں خود حجت ہوں اپنے بارے میں 3 لاکھ سے زیادہ علماء کرام کے فورم کا امیر ہوں۔ آپ کو جمعیت علماء کا مقام معلوم نہیں ہے، آپ اس کو حجت نہیں سمجھتے؟ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جی ہم آسیہ والے کیس میں اس کو لے جاتے ہیں نظر ثانی میں، جی اتنی سی بات کہی انہوں نے کہ ہم نظر ثانی کے لیے لے جاتے ہیں۔ جمعہ میں نے وہاں سے ٹویٹ نہیں کیا ان کو کہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کروں گا، جو ہو چکا یہی فیصلہ تھا۔ ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے تعلق نہیں ہے، ٹویٹ پہ اب تو ایک دینی شخصیت، ٹویٹ پر عمل کیا، ایک روحانی شخصیت اب ان کی اہلیہ ہے جو ان کو دن رات اس طرف۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایسا نہیں ہے، ابھی بھی ڈانڈے وہی ہیں، ابھی ہدایات وہیں سے آتی ہیں، ابھی بھی ان کے لنکس وہی ہیں۔ یہ یہودی کے ایجنٹ ہے، ہمارے کئی دین بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں بھی بولتا ہوں کہ یہودی کے ایجنٹ ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم 2-3 سالوں سے آپ کی تقریروں کو نوٹ کر رہے ہیں جو پورے ملک میں آپ کہتے ہیں۔ آپ اپنی تقریروں میں 2 باتیں کرتے ہیں، ایک یہ کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ جنگ تہذیبوں کی ہے اور یہ مغربی تہذیب کے نمائندے۔ تو پھر مجھ سے پوچھا کہ ہم نے غلط تو نوٹ نہیں کیا؟ میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا ہے، میں نے یہی 2 باتیں۔ میں نے کوئی ایک آپ سے گارنٹی لی تھی کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اب ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا ثابت ہوا؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں ہر جگہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ہر آدمی کہتا ہے، بازار میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ وہ تو خیر آپ کا الزام ہے تو نا۔ الزام تو نہیں ہے، لیکن ثابت بھی ہو گیا نا 1 سال کے اندر، لیکن پبلک نے کہنا شروع کر دیا اب تو۔ So what brings you here today to support Palestinian rights? We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end, Palestine will be free, because this is truth, will succeed by the end. What's your message to the people of Palestine? They should know we feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name, in the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine. I grew up being fed a steady Zionist diet, being told that my safety was bound up in the Zionist project. And actually, my Jewish roots tell me that my liberation is bound up with Palestinian liberation. Being Jewish does not mean supporting the state of Israel. In fact, in my case, being Jewish means speaking out against the state of Israel. I am a rabbi, and ethnic cleansing is not my Judaism. If you have fears about what it might mean for you to be here, I understand that. If you are afraid about what you might lose in Jewish community or in your work,
or in your family. I understand that, and what I say to you is know that you are not alone, and so many of us here have been through that same experience, myself included, and you are not alone. A little boy from the Bronx in '67, I cheered on the Six-Day War, but the following year before my bar mitzvah, I asked in Hebrew school how Israel could be a democracy if it was a religious state, and I got sent to the principal, and then I got sent home. Jews pride themselves, at least in my family, on being able to talk about anything. Yet, when you have an opinion that's critical of Israel, people say, you don't understand, it's too complicated. And so then we're taught at a very young age that we don't understand and that it's too complicated, and therefore we should keep our heads down and ignore what's happening and live our beautiful lives in Brooklyn. Free Palestine! Free Palestine! The ceasefire is not enough. We need Palestinian rights in so many ways that are so much deeper than just the end of the ceasefire. Until the occupation ends, the fight and the violence will continue. Zionism is not Judaism. Being anti-Zionist is not being anti-Semitic, and that actually it is the most Jewish thing to be able to step up against apartheid, against settler colonialism, against this ongoing oppression and occupation. To be Jewish in America right now, we do have certain powers and we do have certain privileges. And if you're not using that power and that privilege to fight for people who actually don't have anything, then your silence, I think, is complicity. Judaism is okay, Zionism is no way. Free Palestine! We do believe from our engagement with this subject that he was singularly focused on one issue, and it was not specifically related to the Jewish community, but we're continuing to work to find motive, and we will continue on that path. What did it have to do with the Jewish community? What are they? It's part of a broader anti-Semitic conspiracy theory held by radical Muslims that Jews are in control of all the levers of power. Lady Al-Qaeda literally said it at her trial. She literally said the Jews are behind this. So is it a giant shock that a radical Islamist decided to invade a synagogue and hold Jews at gunpoint, saying that somehow they had the magical weather-controlling power to free terrorists? आर्मी में चीफ मुहिब्ब वतन ना हो, ये नहीं हो सकता. वो जा ही नहीं सकता वहां तक. लॉ ऐसा बना हुआ है, कानून ऐसा बना हुआ है कि जो यहूदी एजेंट होगा, क्योंकि आर्मी में एक एक फौजी को इतना ज्यादा ट्रेस किया जाता है, इतना ज्यादा कंगाला जाता है उसको, कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाती है. आप सिलेक्शन, आपका इंडिया से एक चक्कर लग के आया ना, आर्मी में आप नहीं जा सकते, हालांकि आप अपनी फुप्पो से मिलने गए हो. जरा सा भी धब्बा लग गया ना तो फौज में नहीं जा सकता वो आदमी. तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे बन सकता है? तो ये बातें होती हैं कि जो है वो फला यहूदी एजेंट